میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ اگر یہ تھانہ اس بغیرت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتا تو انشاءاللہ ہم اس کے گھر جائیں گے، کتے کی طرح گھسیٹ لیں گے۔ 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وائی ایم آئی مینشننگ ہز نیم اف ہی از اکیوزڈ آف سم تھنگ ایز سیریس ایز دس ان اے کنٹری لائک پاکستان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہی somebody with a following of 6 million people on YouTube۔ 60 لاکھ لوگ، سب سے بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں۔ کوئی نیوز ویب سائٹ، کوئی سوشل میڈیا ہینڈل یا پیج ایسا نہیں ہے جو ان کا ذکر کر کے اس کیس کو ایکسپلین نہیں کر رہا۔ اسی لیے میں فیو سبسکرائبرز کے ساتھ ان کا نام نہ لے کر کیا ہی حاصل کر لوں گا، بیکاز اٹس آلریڈی ایوری ویئر آن سوشل میڈیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کامنٹ کیا تھا جب میں نے فیملی ولاگنگ پر ویڈیو بنائی کہ وائی آر یو ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیز پیپل بیکاز دے آر irrelevant، یہ آپ کی آڈینسز کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو برین لیس لوگ ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم نے سوشل کرٹیسزم کرنا ہے سو وی ہیو ٹو کنسیڈر دی ایسپیکٹس وچ آر پولیٹیکل ایز ویل، سوشل ایز ویل۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کی سب سے بڑے نمبر میں اٹینشن جس شخص کی طرف ہو، اس کے اوپر اتنی بڑی ایکوزیشن لگے اور ہم اس کو امپورٹنٹ نہ سمجھیں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از سم تھنگ وچ ریفلیکٹس دی اوور آل کنڈیشن آف دا سوسائٹی اینڈ دی انٹالرنس وچ از پریولنٹ ایوری ویئر۔ تو اب میں آپ کو ڈسکلیمر تو دے چکا ہوں، لیکن اس کے جواب میں ہوا کیا پہلے ذرا یہ سن لیں، اور اس کے بعد میں لوگوں کا ریاکشن کیا آیا یہ سن لیں۔ تو سب سے پہلے تو جناب ہوتا یہ ہے کہ رجب بٹ جو کہ ریپیٹڈلی مختلف کنٹراورسیز میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہی فیلز ٹو اکنالج اینڈ آل دا ریسٹ آف ہز کائنڈ فیل ٹو اکنالج دیٹ the sanction of not thinking before speaking could be your life. The cost could be your life and the price could be your life. تو اسی لیے بہت دفعہ ویڈیوز میں وہ ایسی حرکتیں کر چکے ہیں جو جاہلانہ اسی لیے ہیں کہ اس کا نیچر کیا ہے وہ بالکل irrelevant ہے، بٹ not to know what to say on camera is a crime of the sort which is unpardonable in this country، جو معاف نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، اور اسی پاداش میں بہت مرتبہ یہ ہوا، جس طرح سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو ایک فنی ویڈیو کا رنگ دے دیا، اس کے اوپر کراچی میں ایک 295A کے انڈر مقدمہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے علماء کو ساتھ بٹھایا، معافی مانگ لی۔ اس کے بعد میں وہ اور ان کے دوست ایک اور بلاگ میں تھے جس میں انہوں نے ایک پیٹی جوک بول دیا، اور اس جوک کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ کرسچن کمیونٹی کو انہوں نے ہرٹ کیا اس کے تھرو، اور یہ بول دیا کہ عیسائی، حالانکہ مسیحی کہتے ہیں، مطلب وہ بیسک چیز کا بھی نہیں پتہ تھا۔ دین ہی ہیڈ ٹو اپولوجائز۔ انہوں نے بہت سے جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں یا پھر جو پریسٹ ہوتے ہیں ان کو بلا کر معافی مانگی دوبارہ سے۔ دین ہی آلسو گاٹ ایکیوزڈ آف تھریٹننگ somebody whose name was عمر بٹ ریسنٹلی۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک سوسائٹی کا انالیسس کیے بغیر کیمرے پہ آ کے ابرپٹ فیم حاصل کرنے کے بعد بینگ unable to handle that fame is absolutely deadly نمبر 1۔ تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ یہاں پر جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو اس میں یہ کہوں کہ he is not guilty of anything. He is guilty of the biggest crime ever living in an authoritarian state like Pakistan, and that crime is being stupid, because stupidity کی کوئی معافی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوپیڈیٹی وہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک اور اسٹوپیڈیٹی ان کی طرف سے کی گئی۔ ہوا یہ کہ ایک پرفیوم لانچ کیا جناب نے، اور اس پرفیوم کا نام رکھا 295، اور اپنے ہی ایک ولاگ سے، اب آپ دیکھیے نا، یا تو آپ کسی انٹرویو پہ جائیں یا کوئی آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے سوال کر لے یا آپ کی کوئی چیٹ لیک ہو جائے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک دس ویری کمفرٹیبلی، اینڈ اٹ سم ہاؤ گاٹ لیک ٹو پیپل، ٹو آڈینسز، ٹو میسز۔ اپنے ہی ولاگ میں جو کہ ڈیلی ولاگنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میرے استاد کے اوپر بھی 295 لگی تھی۔ یہ آ گیا 295 مینز، یہ آ گیا 295 وومینز۔ کا کیا کھوپڑی ہے اس کی، کیا کھوپڑی ہے اس کی، اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، جیڑی دفعیں لگی ہیں اوندا ہی نہ چلتا نہیں، وہ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی،
میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295. میرے سر پہ دو ہیں, 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. لیڈیز کا بھی ہے اور جینٹس کا بھی ہے. اب استاد کس کو کہہ رہے ہیں؟ سدھو موسے والا, ہوز دی انڈین پنجابی سنگر گاٹ کلڈ ان انڈیا a few years ago by the criminal gang or whatsoever. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے اوپر بھی 295 لگی تھی اور میرے اوپر بھی 295 لگی تھی, اب 295A اور 295C لگی تھی, رجب بٹ نے یہ کہا کہ میرے اوپر لگی تھی, تو اسی وجہ سے میں نے پرفیوم کا نام بھی یہی رکھ دیا اور اس کو پھر اپلوڈ کر دیا, اور اس کے بعد میں اٹ گاٹ وائرل. اب اس میں he himself was wrong about himself as well because he was never accused of 295C. 295A کا ایک مقدمہ ان کے اوپر ہوا تھا کراچی میں, اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ ایک نماز کی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے اس کو کوئی ٹک ٹاک بنایا اس کا, جس میں ان کی والدہ ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, اور وہ اپلوڈ کر دی. then he had to apologize, ٹھیک ہے, which got accepted by the society whatsoever. تو وہ خود بول دیا, اور وہ پرفیوم بھی جی میں لانچ کر رہا ہوں اس طرح سے. مطلب لیونگ ان اے کنٹری لائک دس, یو ہیو دی اوڈیسٹی ٹو ڈو سم تھنگ آف دا سارٹ اینڈ ناٹ ایکسپیکٹ وائلنس اگینسٹ یو از ایبسلیوٹلی مائنڈلیس, انبلیویبل. اور وہی ہوا جو کہ اینٹیسپیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ پرفیوم کا جو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی, اب ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, وہی گانا, وہ جو انڈین سنگر ہے سدھو, اس کا کہ وہ 295 بہت فیمس تھا یہاں پہ گانا, اسی وجہ سے پرفیوم کا نام بھی وہی رکھ دیا. تو پرفیوم کا یہ نام رکھنے کی وجہ سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے, اور کل کے روز صبح سے احتجاج شروع ہوتا ہے ان کے. میں نے یہ سنا گھر کے قریب بھی ایک موب گیا, اور پنجاب کے اندر آج سے چند سال پہلے بنائی جانے والی پارٹی, اس کے لوگ باہر آ گئے, جو کہ ایک فار رائٹ ریلیجس پارٹی ہے جس کا سینٹرل نیریٹو ہی یہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر گرفتاری کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ گرفتار نہیں کرو گے, گھر سے گھسیٹ کے لا کے ماریں گے. اگر یہ تھانہ اس بغیرت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتا تو انشاءاللہ ہم اس کے گھر جائیں گے, کتے کی طرح گھسیٹ لیں گے. اور اس کے بعد میں مقدمہ درج ہو گیا. سو اب تھانہ نشتر کالونی کا ایک FIR کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, جس میں پیکا ایکٹ کے تحت اور سیکشن 295A کے تحت کیس رجسٹر ہوتا ہے. 295A مائنڈ یو کیا کہتی ہے کہ اگر آپ ریلیجس فیلنگز کو آؤٹریچ کریں, کوٹ ان کوٹ ہرٹ کریں, اور اس کی سزا جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے 10 سال قید, صحیح ہے, اس کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر, FIR ہوتی ہے, پیکا ایکٹ کے تحت بھی FIR ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں گرفتاری کا مطالبہ جو تھانہ تھا اس کے باہر بھی ایک موب اکٹھا ہے, کل رات رہا. انہوں نے کہا کہ یہ ہر صورت اس کو پروسیڈ کروائیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہی شوڈ بی لنچڈ, اور اس کے لیے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں ملٹیپل کلیرکس جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل کے وہ ایبیوسو لینگویج بھی استعمال کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ. تو پرفیوم کا نام رکھنے کے اوپر ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف ہرٹنگ ریلیجس سینٹیمنٹس. اور پرفیوم کا نام کس کے اوپر رکھا گیا؟ جو پینل کوڈ کی جو دفعہ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹ ہیز کیم ڈاؤن ٹو دس پوائنٹ. یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کے بلاسفیمی لاز ہیں ان بلاسفیمی لاز کی سینکٹیٹی ہرٹ ہوئی ہے. سو دا لاز مینشنڈ انڈر اے کلاز از ہرٹ. اسی لیے یہ آؤٹریج ہم نے دیکھا ان کے اگینسٹ. اور اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سارا آؤٹریج اس سے پہلے کہ شروع ہوتا 25 مارچ کی رات کو, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو سحری سے پہلے ہی رجب بٹ نے ایک ایکسپلینیشن اپلوڈ کر دی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک ولاگ کیا اور میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. وہ آدھا چلایا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اس وقت, اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ بول رہے تھے کہ میں نے یہ پرفیوم جو لانچ کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ریلیجس سینٹیمنٹس کی بات کر رہا ہوں, اور میں اس کو ختم کر دوں گا, اور میں نے اس پرفیوم کو بالکل ڈسکنٹینیو کر دیا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو اپولوجائز. اینڈ ہی آلسو ری افرمڈ ہز فیتھ آن دا فائنلٹی آف دا پروفیٹہڈ, آن دا ریلیجن آف اسلام اینڈ ایوری. وہ بھی انہوں نے گارنٹی کیا. کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا. اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C
کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں. میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگلے دن موب آ گیا، اور ان کے لائر عرفان نقوی صاحب، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 295 کا جو نمبر ہے، اکارڈنگ ٹو عرفان نقوی ہی سیز از ناٹ اے سیکرڈ نمبر ان اٹس اون سیلف بٹ واز ڈسکسڈ ان دا پینل کوڈ آف پاکستان. ٹھیک ہے، عرفان نقوی نے کہا کہ اگر کسی گاڑی کا نمبر یہ ہو، یا پھر کسی گھر کا نمبر یہ ہو، یا کسی کے موبائل فون کے نمبر میں یہ آتا ہو، سو اف یو ٹاک اباؤٹ دیٹ ول وی بی گلٹی آف ہرٹنگ ریلیجیس سینٹیمنٹس؟ دیٹ از دا کوشچن آف ہز لائر. صحیح ہے. اور اس کے بعد میں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے کلائنٹ کو ایک ڈیو پروسیس سے گزارا جائے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بھی پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو جسٹ نیڈ ٹو بی ایکیوزڈ آف سم تھنگ لائک دس اینڈ اٹس اوور فار یو. سو اٹ از سیف ٹو سے دیٹ فار دس بلوک ہوز ہارڈلی 27, 28, آئی ایم ناٹ شیور, made millions of rupees in the last few months or few years for that matter, was watched in millions and millions, ٹھیک ہے, could not handle it. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک رائٹ ٹریننگ نہیں ملی، یا آپ سینسٹائز ہی نہیں ہوئے معاشرے کے بارے میں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس جگہ پر آپ زندہ ہیں وہاں پر کس نیچر کا قانون ہے اور ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر آپ یہ سب کچھ کیمرے پہ آ کے بولنا شروع ہو جائیں، دین یو ہیو لاسٹ اٹ. تو اس میں اب کیا ہے، reportedly it is said that he has escaped the country, and that being the only option, because if he was in the premises of this country somehow, would have been taken down by now. Very safe to say. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھانے میں بھی بند کر دیں گے نا جا کے، وہاں بھی کوئی نہیں بچے گا. Because you know what happened to the governor of Punjab a few years ago. Or if somebody on a high position like that, جس نے ٹی وی کے اوپر آ کر اس طرح کے کنٹروورشل انٹرویوز دیے، he has not been saved. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس ٹائم کے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے آؤٹ آف شیئر فیئر آف دا فورسز دیٹ دا ویری اسٹیٹ دیٹ وی لیو ان unleashed since the 80s. What do you expect? That who would save this boy? مڈل ایجز کے اندر ایک فینومینا تھا جس کو وچ ہنٹ کہا کرتے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ایکیوزیشن ایک لگتی تھی جس کے بعد اس کو کوالیفائی کرنے پہ کسی کا دھیان نہیں ہوتا تھا، اینڈ دے یوز ٹو ڈو وچ ہنٹ آف وومن. جس کو کسی کو کہہ دیا کہ یہ میجیشن ہے، یہ جادو کرتی ہے، یہ کالا جادو کرتی ہے، یہ سب، اور آپ اس میں نمبر دیکھیے، لاکھوں خواتین کو زندہ جلا دیا تھا. اس ایج سے بھی انسانیت گزری ہے. تو اسی لیے یہاں پر کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت اسٹیبلش ہو، اپنا کاروبار اسٹیبلش کرے، فیمس ہو جائے، پیسے آ جائیں اس کے پاس، اس کے آس پاس آرمڈ گارڈز پھر رہے ہوں گاڑیوں کے اندر، اس کے باوجود وہ سیف فیل کرے؟ ناٹ پاسبل. میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے ایکس آرمی چیف کی وائف نے ایک ریلیجس پارٹی کے ہیڈ سے جا کر کہا کہ یو آر انڈینجرنگ دا لائف آف مائی ہسبینڈ. ہم بینگ دا کنگ آف دا کنٹری، یو نو دا پاور آف این آرمی چیف ان پاکستان. تو آپ کو یہاں لگتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ انٹروینشن ہو جائے گی یا somebody is going to save you. So that's the cost. یہ کاسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا ہائٹن کر دیا ہے پولرائزیشن کو سوسائٹی میں، ریڈیکلائزیشن کو سوسائٹی میں، کہ اب فیکٹ نہیں چاہیے. فریڈرک نیچے جو جرمن فلاسفر تھا، اس کا ایک بڑا پریسائز کوٹ تھا، دا ٹیکسٹ ہیز وینشڈ انڈر دی انٹرپریٹیشن. ٹیکسٹ جو تھا اس کو تو بھول گئے لوگ، اب انٹرپریٹیشن ہی ٹیکسٹ بنا دیا ہے. تو یہ معاملہ ہے جناب کہ یہاں پر if you think that you're all powerful, if you think you have a lot of following, a lot of money, a lot of security, a lot of privilege, no you haven't, because you'll always find people who could come after you in the form of mobs without respecting the due process of law. اور مجھے یاد ہے
بھگت سنگھ کا ایک کوٹ تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خطہ if this continent gets divided on the basis of religion، اس کی ڈویژن ڈاگمیٹک سینس میں کی گئی تو پھر ایک ایسی آگ لگے گی جس کو بجھاتے ہوئے ہماری آنے والی نسلوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی از فرام اے سیکٹ وچ از آلریڈی چیلنجڈ اینڈ آلریڈی انڈر اٹیک ان پاکستان بیکاز ہی واز این التشی اینڈ دیٹ بینگ دا ریزن۔ ادروائز آپ اس کی بہت سی ویڈیوز دیکھ لیجئے، وہ اپنی ویڈیو کا آغاز ہی ریلیجس کلمات سے کرتا ہے، بہت سی ویڈیوز میں درود پڑھ رہا ہے، اینڈ ہی پورٹریز ایز اے فیز ہائپر ریلیجس ایز ویل، جو کہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیں رمضان میں یا اس کے علاوہ، اسٹل کین ناٹ ہیلپ یو، can never help you even if you say it 1,000 times on camera that was not your intention, not going to help you۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ رول آف لاء کا مسئلہ ہو یا اوور آل سوسائٹی میں جو کنڈیشن ہے، اتنی وائلنس آ چکی ہے نا اس معاشرے کے اندر، گھروں میں خواتین تھپڑ کھاتی ہیں، اپنے بازوں اپنا جسم توڑواتی ہیں مردوں کے ہاتھوں، فیکٹریوں میں بچوں پہ تشدد ہوتے ہیں یہاں پہ، اس کے علاوہ پرائیویٹ جیلوں میں لوگوں نے قیدیوں کو بند کیا ہوا ہے، ساؤتھ پنجاب چلے جو، بلوچستان چلے جو، مسنگ پرسن کے مسئلے ہیں، سسٹمیٹک وائلنس ہے معاشرے میں، خواتین کے خلاف ابیوز ہے، مائنورٹیز کے خلاف ابیوز ہے، ایتھنک ریلیجس دونوں مائنورٹیز کو یہاں پر پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کیا رویہ ہوتا ہے، اس کو بھی گرفتار کر لو، اس کو بھی گرفتار کر لو، ختم کرو معاملہ۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان کے واقعے کے اوپر کیا ہوا، ایکٹیوسٹوں کو اٹھایا، گرفتار کیا، کراچی میں اور جگہوں پہ مارنگ کو اٹھایا۔ یہ چیز ہے، اتنا زیادہ ہم نے وائلنس کو نارملائز کر دیا کہ پھر جو پروپوننٹس ہوتے ہیں اس کے، ان سے بھی ہم آرگیومنٹ نہیں کر سکتے۔ تو جناب اب جو نئے فیملی ولاگرز اور یوٹیوبرز آ رہے ہیں ان کے لیے لیسن ہے، ایوری تھنگ از ناٹ کانٹینٹ۔ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرو گے نا، یو ول آلویز گیو اپ دیٹ 1% وچ از گوئنگ ٹو ٹیک یور 99% ڈاؤن۔ روز دن کی ساری ایکٹیویٹی کیمرے پہ ریکارڈ کر کے پھینکی جاؤ گے، 1 منٹ لگے گا، سارا پروجیکٹ انڈو ہو جائے گا آپ کا، لائفز بھی انڈینجرڈ ہو جائیں گی۔ آئی فیل فار ہز فیملی بیکاز آئی تھنک دیٹ دے آر ان ڈینجر رائٹ ناؤ، اینڈ آلسو ہز فرینڈز وٹس ہو ایور از ایسوسیٹیڈ ٹو ہم۔ اور اب یہ چیز ہے کہ یہاں پر اگر آپ تھاٹ کرائم، جو جارج آرویل نے کہا نا 1984 میں، تھاٹ کرائم پہ سینکشن اتنی بڑی ہے، کوڈ کاسٹ یور لائف۔ سو ایبرپٹ فیم کو برداشت کرنا بھی سیکھنا پڑے گا۔ اسٹوپیڈٹی سے بڑا یہاں کرائم کوئی نہیں ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے ارد گرد سوشل ڈائنامکس دیکھ کے بات کرنی پڑے گی، اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ باقی جو معاشرے کا حشر ہو گیا ہے، اس پرفیوم کے اوپر جو کچھ ہوا، وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس سے جو انٹینشن تھی، جو سارا کچھ تھا، کیا وہ کتنی آبجیکٹو تھی، اور اگر اف اٹ ہیز کیم ڈاؤن ٹو دس لیول تو پھر کون بچے گا؟ آپ بچیں گے، آپ کے گھر والے بچیں گے، آپ کے دوست یار بچیں گے، آپ کے بچے بچیں گے، میں بچوں گا۔